السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈے نمبر 24 ہے ہمارا، اور اس ویک میں ہم نے دیکھنا شروع کیا تھا کہ بچے اچھے یا برے نہیں ہوتے۔ پھر ہم نے دوسرے دن یہ دیکھا تھا کہ بچہ ہوتا کیا ہے۔ اب اس وقت آپ لوگ تھوڑا سا کنفیوژن میں ہوں گے کہ کچھ ہو نہیں رہا، مطلب ہمارے عمل میں نہیں آ رہا کچھ بھی، سب کچھ بس ہمارے دماغ میں ریل ایک گھومی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اچھی بات ہے، یہ ایک آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ کے دماغ میں کانشیسلی آپ اویئر ہو رہے ہیں کہ ہاں بھئی ہمیں کچھ کرنا ہے۔ جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد اگلے سٹیپس ایزیلی ہو جاتے ہیں۔ آپ اس بات پہ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ بھئی ہم نے آرام سے بیٹھ کے بچوں کے ایکشنز کو دیکھنا ہے یا ہم نے بیچ میں پڑھ کے ان کے مسئلوں کو سولو بھی کرنا ہے۔ تو ابھی آپ صرف آرام سے بیٹھیں، اور جتنا آپ آرام سے بیٹھیں گے اتنا آپ کو کلیئرٹی آئے گی۔ جتنا آپ بیچ میں ایک دم سے جمپ کریں گے اتنی آپ کو چیزوں کی کلیئرٹی نہیں آئے گی۔ تو آرام سے بیٹھنا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پیرنٹ موڈ سے نکل کے ایک روحانی گائیڈ کی طرف آنا ہے ہم نے، کہ لائک اسپرچول گائیڈ آپ کہیں، وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو اصل مقصد کی طرف لے کر آتا ہے۔ جب ہم پیرنٹ موڈ میں ہوتے ہیں ہم ایک کنٹرولنگ موڈ میں ہوتے ہیں، اور اس میں ہم کانشیسلی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ اسپرچول گائیڈ اپنی اولاد کے لیے بنیں گے، آپ وہ رہنما بنیں گے جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کو آپ سے مطلوب ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم سے شفٹ آئے گی۔ آپ کے وہ جو کنفیوژن آپ کو ہو رہی ہے نا کہ آپ کے عمل میں کچھ نہیں آ رہا، وہ آپ کے اندر آنے لگ گئے گا۔ اور آپ اونرشپ جو بچوں کی کرتے ہیں، آپ پوزیس جو کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ یہ ہماری جو ہے وہ پراپرٹی ہیں، وہاں سے نکل کر آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے اور آپ ایک رہنما والی کنڈیشن موڈ میں آئیں گے۔ پھر جب آپ کسی کے رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اس کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ زندگی کا سفر گزارتے ہیں۔ آپ اس کو دور بیٹھ کے یس نو ٹک کراس گڈ بیڈ کے لیبلز نہیں لگاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی تھی، اور رہنمائی کرنے والوں کا نام دیر تک رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج نام اس لیے ہے کہ انہوں نے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے مسلمان بنانے کی ہمیں کوشش نہیں کی، ہمیں ہماری اصل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ سیم ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے بچوں کو ان کی اصل تک پہنچانا ہے۔ پھر جب آپ بچوں کے ساتھ چلنا شروع کریں گے تو آپ جو ہے کنٹرولنگ پیرنٹ جو ہر وقت ایک لڑائی چلتی رہتی ہے گھر کے اندر، اس سے تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں گے۔ آپ ججمنٹس کرنا بچوں کو بند کر دیں گے، اور آپ ان کی ذات کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اب میں آپ کو آگے 5 کریکٹرسٹکس بتاتی ہوں کہ اسپرچول گائیڈ ہونے کی کیا 5 کریکٹرسٹکس ہیں کہ جو آپ کو اپنے اندر دیکھنی ہیں اور ان کے لیے کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ جو رہنما ہوتا ہے وہ بظاہر سے ہٹ کر، باہر کی دنیا سے ہٹ کر بچے کی اندر کی دنیا کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اگر ہم رہنمائی کر رہے ہیں تو جسموں کی رہنمائی نہیں ہوتی، روحوں کی رہنمائی ہوتی ہے۔ ہم نے بچوں کی روحوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرتے ہیں، ہم گول کی طرف فوکس کرنے کی بجائے عمل کی طرف ہمارا جو ہے فوکس شفٹ ہو جاتا ہے۔ ہم اس بات کے اوپر بالکل دھیان نہیں دیتے کہ اینڈ رزلٹ ہمیں کیا ملے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اینڈ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم اس کے اوپر سے ہٹ کر میرے پاس جو آج کا دن ہے، جو پریزنٹ مومنٹ ہے، میں اس کے اندر بچے کی انرجی کو یوز کروں گی، اور اپنی انرجی بھی اس کو فکس کرنے میں لگاؤں گی جو پریزنٹ میں ہو رہا ہے۔ میں اپنے پاسٹ کے جو ہے اپنے پیٹرنز ان کو نہیں لگاؤں گی، میں اپنے فیوچر کے خوف کو بیچ میں نہیں لاؤں گی۔ تیسرا یہ ہے کہ جو رہنما ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس کرنے دیتا ہے، وہ بچے کو ایکسپیرینس کرنے دے گا کہ وہ اپنی زندگی کو خود ایکسپیرینس کریں۔
دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ اس بات کو ایکسپیرینس کریں گے کہ وہ وہ اپنے بچے کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ بہتر طریقے سے تب سیکھے گا جب وہ اس کے اندر سے گزرے گا. تو ہم اٹیچ نہیں ہو جانا بچے کے عمل کے ساتھ، انٹرفیئرنس نہیں کرنی ہے بچے کے ڈیسیژنس کے اندر، ان کو سفر کرنے دینا ہے. آپ نے ان کو کہنا ہے ٹھیک ہے بیٹا ایکسپیرینس کرو لائف کو، کچھ نہیں ہو جائے گا، اگر کچھ ہو گیا تو ہم ہیں تمہارے پاس، اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں تو ہم دیکھ لیں گے. لیکن ان کو فرسٹ سٹیپ پہ آپ ایکسپیرینس کرنے دیں گے. چوتھے نمبر پر کیا ہوگا کہ اپنے اوپر جو ہم نے پریشر ڈالا ہوا ہے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، جو فٹ ہم نے اپنے باکسز بنائے ہوئے ہیں، ہم اس پریشر کو ریلیز کریں گے اپنے اوپر سے بھی اور بچوں کے اوپر سے بھی، اور ان کو اس دنیا کو ایکسپلور کرنے دیں گے، اس دنیا کو ڈسکور کرنے دیں گے. اور آخری پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کوالٹیز آپ اپنے بچے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں آپ بچے کو ویسا کر کے دکھانا شروع کر دیں گے. آپ ان سے یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ موبائل چھوڑ دو، ٹیب چھوڑ دو، لیپ ٹاپ چھوڑ دو. آپ اپنا موبائل، اپنا ٹیب، اپنا لیپ ٹاپ چھوڑ دیں گے. آپ ان کو یہ کہنا چھوڑ دیں گے چیخو مت، مارو مت. آپ خود چیخنا چھوڑیں گے، آپ خود مارنا چھوڑیں گے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جب تک آپ کے اندر نہیں آئے گی تب تک بچوں کے اندر نہیں آ سکتی. آپ باقی سارے کام کر بھی لینا، اگر آپ یہ والا کام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسپرچول گائیڈ بچے کے نہیں بن رہے. اب یہ شفٹ آپ نے کرنی ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی قربانیاں میں دے رہی ہوں اور مطلب اتنی قربانیوں کے بعد مطلب میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹ موڈ کو چھوڑ دیں اور آپ جو ہیں وہ ان کے گائیڈ بن جائیں صرف. دیکھیں بچوں نے تو ایک دن آپ کو چھوڑنا ہی ہے، ساری عمر آپ ان کے اوپر کنٹرولنگ پوزیشن میں نہیں رہیں گے. یہ وہ اللہ کا اصول ہے جس کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. تو جب انہوں نے آپ کو ایک سٹیج پر آ کر چھوڑنا ہے تو کیوں نہ عزت سے، محبت سے آپ ابھی سے اپنا کنٹرول ان کے اوپر ختم کریں. آپ جلدی یہ کنٹرول ختم کر لیں. جتنا آپ اپنا جلدی کنٹرول ختم کریں گے اتنا لانگ ٹرم وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ نے اپنی زندگی میں ادھر ادھر یہ ہوتے دیکھا ہے کہ جتنے کنٹرولنگ ہوتے ہیں اتنے زیادہ جو ہے وہ بچہ ریبیلیس بنتے ہیں. جتنے محبت اور شفقت کے ساتھ آپ رکھیں گے بچہ اتنا لانگ ٹرم آپ کے ساتھ رہے گا. تو آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کا مقام ختم ہو گیا، آپ کی وہ ساری عزتیں ختم ہو گئی ہیں یا آپ کے جو ہے وہ لیول جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ختم ہو گیا. آپ کا سب کچھ وہی ہے، آپ اس بات پہ پریشان نہ ہوں. صرف آپ اپنے آپ کے اپنے لیے بھی دیکھنا یہ بہتر رہے گا. اچھا اب یہ ہے کہ جو اسپرچل گائیڈ ہوتے ہیں نا وہ صرف ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، وہ بچے کو ایک ایسا سٹارٹ دیتے ہیں زندگی گزارنے کا کہ بچہ پریزنٹ میں رہنا شروع کر دیتا ہے اور آپ خود بھی پریزنٹ میں رہنے لگ جاتے ہیں. کہہ لیں کہ یہ ایک وہ سپارک ہوتا ہے جو لائف کی طرف آپ کو بھی لے کر آئے گا اور آپ کے بچوں کو بھی لے کر آئے گا. تو آپ نے بس آج یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسپرچول گائیڈ کے جو پوائنٹس ہیں کہ جو رہنما بننے کے اصول ہیں میں ان کو کس کس طرح اپنے اندر لے کے آ سکتا ہوں. آج آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے یہ کہیں لکھنا ہے کہ ایسا پیرنٹ کیسا دکھائی دیتا ہے جو اپنا یہ رول ایز اے پیرنٹ رول چھوڑ دیتا ہے. مطلب اس میں آپ نے دیکھنا ہے. فار ایگزامپل یہ کہ اگر مطلب میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دوں کہ میں ان کے ہر عمل پہ، ان کی ہر بات پہ ریاکٹ کرنا چھوڑ دوں گی، کیونکہ جو گائیڈ ہوتا ہے وہ ہر بات پہ ریاکٹ نہیں کرتا. جو کنٹرولر ہوتا ہے وہ ہر بات پہ ریاکٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے دماغ کے مطابق نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن جو گائیڈ ہوتا ہے وہ اس بات کا مارجن دیتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی بات نہیں، ایسے ہو گیا تو کوئی بات نہیں. پھر دوسرا آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ کر کے اگر آپ یہ رول اپناتے ہیں، ایک گائیڈ کا رول اپناتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا. آپ ریلیکس ہوں گے یا آپ ٹینشن میں آئیں گے یا آپ کو کیا محسوس ہوگا، آپ نے یہ لکھنا ہے.
پھر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ نے چوتھا ٹاسک یہ کرنا ہے کہ آپ کو کوئی خوف اگر محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو تب کیا چیز ہے یا کون سا ایسا پوائنٹ ہے جو آپ کو یہ کرنے سے روکے گا. فار ایگزامپل ایک بہت نارمل پوائنٹ آپ سب کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اگر میں نے یہ گائیڈ بننا ہے تو غلط اور ٹھیک کا فرق کس طرح سے پھر بچے کو پتہ چلے گا. تو دیکھیں کنٹرولنگ میں آپ کبھی بھی ان کو ریزن نہیں دیتے ہیں. آپ بس کہتے ہیں میں نے کہہ دیا نا تو کر لو, بس تمہیں نہیں پتہ, تمہیں نہیں سمجھ آ رہی, تمہیں نہیں پتہ, ماں باپ کو سب سمجھ ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی شفٹ گائیڈ کی طرف کریں گے آپ اس کو بتائیں گے, آپ اس کو اچھے برے میں فرق زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. پھر آپ نے ایک لاسٹ کام جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ آج آپ اپنے اسپریچول گائیڈ کے موڈ میں آنے کے لیے آج آپ ایک ایسا کیا کام کریں گے جو آپ کے اس شفٹ کو کرنے میں ہیلپ دے گا آپ کی. فار ایگزامپل یہ کہ کوئی سا بھی ایک چھوٹا سا کام جو آپ آلریڈی کرتے ہیں, جو کنٹرولنگ مدرس ہوتی ہیں یا کنٹرولنگ فادرز ہوتے ہیں, انہیں یہ لگتا ہے کہ بس اگر ہم غصے والے موڈ میں رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پیرنٹ ہیں, اگر ہم بچے کو ہنس کے دیکھ لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم پیرنٹ کے درجے سے نیچے آ جائیں گے. تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ میں آج ہنس کے بچے کی طرف بس دیکھوں گی اور مطلب ایکسیپٹنس والے موڈ میں دیکھوں گی. تو کوئی سا بھی کام جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ آج کے دن کے لیے کیا رول اس میں سے لے سکتے ہیں کہ ایک اسپریچول گائیڈ کو کیسا ہونا چاہیے, آپ زیوم کریں اس بندے کو اور پھر آپ دیکھیں کہ میں اس کی کون سی کوالٹی ہے جو آج اپنے بچوں کے ساتھ اپلائی کر سکتا ہوں. تو آج کا آپ کا ٹاسک صرف یہ ہے, اور انشاءاللہ ملتے ہیں اب کل کی کلاس میں. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.